بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، الحمدللہ سورہ نساء آج ختم ہو رہی ہے. اس کی آخری 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں. 174 175 176 کل 176 آیتیں ہوئی سورہ نساء کی. آخری 3 آیتیں آج پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے لوگو، تحقیق کہ تمہارے پاس سند آ چکی تمہارے رب کی جانب سے. تحقیق کہ تمہارے پاس سند آ چکی تمہارے رب کی جانب سے، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف واضح نور، یا ہم نے اتاری تمہاری طرف واضح روشنی. یہ آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کے جو نظریے تھے ان کی تردید کی گئی. تثلیث کے عقیدے کی تردید کی گئی. ٹرینیٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس عقیدے کی تردید کی گئی. اور یہاں پوری دنیا کی انسانیت کے لیے خطاب ہے کہ عیسیٰ پر ایمان ہو، موسیٰ پر ایمان ہو، یا صرف عیسیٰ پر ایمان ہو، موسیٰ پر ایمان نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت پر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان نبوت سے یہ فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ بھی ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا. تو یہ خطاب ہے دنیا انسانیت کو. اے لوگو، تمہارے پاس برہان آ چکا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور
دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی اتباع میں تابعین، تبع تابعین اور اکثر مفسرین برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لیتے ہیں، اور نور مبینہ اس آیت میں جو آیا اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اب ہم اس کو لے لیں سورہ مائدہ کی آیت کے ساتھ۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہدی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ وہاں نور سے مراد وہی ہے جو یہاں مراد لیا گیا ہے۔ یہاں نور سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ قرآن کریم۔ تو وہاں بھی نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ نور اور کتاب مبین تمہارے پاس آ چکا، تو نور کے بعد جو کتاب مبین معطوف ہے وہ عطف تفسیری ہے، یعنی گویا نور کی تفسیر کتاب مبین ہے۔ یہ نہیں کہ نور الگ چیز ہو اور کتاب مبین الگ چیز ہو۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی، کہ نور الگ ہوتا، کتاب مبین الگ ہوتی، تو اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہم اللہ من اتبع رضوانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں جو اس کے رضامندی کی پیروی کرتا ہے، یعنی سلامتی کے راستوں کی پیروی کرتا ہے۔ تو وہاں بہما نہیں آیا، بہی آیا۔ یہ واضح قرینہ اور دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، اور کتاب مبین یہ گویا کہ نور کی تفسیر ہے۔ تو اس سے بھی وہاں جو مراد لیا گیا اس وقت جو آیت چل رہی ہے نور مبینہ کے اندر قرآن کریم، اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ تو نور مبینہ سے مراد قرآن کریم۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی مراد لیا ہے، اور اسی طریقے سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رازی میں اسی کو مراد لیا ہے۔ بہرکیف اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے لفظ برہان کیوں بولا گیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سند کہا گیا، برہان کہا گیا یا دلیل کہا گیا، جو بھی ترجمہ کر لو، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے معجزات اور آپ کے قلب اطہر پر جو قرآن کریم کا نزول ہوا، ان تمام چیزوں میں سے ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور آپ کی نبوت کی کھلی دلیلیں ہیں۔ ان دلائل کے بعد اور کسی دلیل کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ تو گویا لے دے کر یہ بات آئی سمجھ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یعنی آپ کا وجود، آپ کا پیکر، آپ مجسم دلیل ہے نبوت کی، سر سے لے کر پیر تک آپ مجسم دلیل ہے نبوت کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برہان کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے، برہان کا لفظ بولا گیا ہے۔ نورم مبینہ واضح روشنی، قرآن کریم، ظاہر بات ہے قرآن کریم یہ واضح روشنی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے واضح روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانا اور آپ کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں ان کو عملی جامہ پہنانا، اس کو تھامے رکھنا، اس پر جو وعدہ ہے، جو بشارتیں ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے اگلی آیت میں۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یعنی اللہ کو ذات کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے ایک معنی، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، سو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں اور فضل میں، اور ان کو لے جائیں گے یا دیں گے اپنی طرف دین مستقیم، یعنی اپنی طرف دین مستقیم تک اس کو پہنچا دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ یعنی فی جنت، اور فضل سے مراد وَلَدَيْنَا مزید دیدار خداوندی ہے،
جیسے سورہ یونس میں آیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں حسنہ ہے، وزیادہ، تو وہاں حسنہ سے مراد جنت اور زیادت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو رحمت سے مراد جنت اور فضل یعنی اس پر اور زیادہ کیا ہوگا، تو کہا کہ دیدار خداوندی۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مستقیما، اور ان کو پہنچا دے گا اپنی طرف دین مستقیم۔ صراط مستقیم کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دین مستقیم سے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک مانے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے جو تعلیمات بھیجی ہیں ان تعلیمات کو تھامے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین مستقیم پر رکھیں گے۔ تو اس سے یہ بات نکل آئی کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا تاریک اعمال ہیں، اعمال کو ترک کرنے والے ہیں یا ایمان کو ترک کرنے والے ہیں، وہ اس بشارت کے مستحق نہیں ہوں گے، وہ اس فضیلت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ آگے کی آیت، یستفتونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ہم سہارا لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرض تو میں بیمار ہوا، فَأَتَانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمشیانی لیعودانی، تو میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل آئے میری عیادت کے لیے۔ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، مجھ پر بے ہوشی طاری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد صب علی وضوءہ، اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا۔ فافقت، تو اس کی وجہ سے میں روب افاقہ ہو گیا، یعنی مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما اصنع فی مالی، میں اپنے مال میں کیا کروں، کیونکہ ان کی 9 بہنیں تھیں، ماں باپ تھے نہیں، اولاد تھے نہیں، تو کلالہ ہوئے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے پیدا ہونے والا کوئی نہ ہو اور وہ جس سے پیدا ہوا ہے، یہ مشہور تفسیر ہے اور راجح تفسیر ہے، یعنی نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، اولاد بھی نہیں ماں باپ بھی نہیں، تو وہ کلالہ ہے، بھائی بہن۔ تو 9 بہنیں تھیں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ماذا اصنع فی مالی، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش رہے، یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو جابر بن عبداللہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ نزلت هذه الآیت فیہ، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ یاد رکھیے، جس کے ماں باپ نہ ہو، جس کے اولاد نہ ہو۔ اس کلالہ کا حکم تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ان امرؤ ہلک، جیسے کہ جابر بن عبداللہ کلالہ تھے، اگر وہ انتقال کر جاتے تو کیا صورتحال ہوتی تقسیم میراث کی، وہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مرد مر جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کو اس کا آدھا ملے گا جو اس نے چھوڑا ہے، اور باقی جو ہوگا وہ اسبا کے اعتبار سے دوسرے رشتہ دار لے لیں گے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور یہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی وائس ورثہ دونوں طرف سمجھ لینے کا۔ یہ تو ایک بہن ہو تب کی بات۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے 2/3 مال ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، یعنی 2/3 اس کو ملے گا 2 بہنوں کو۔ اور اگر کئی شخص اس رشتے کے، یعنی بھائی بہن جمع ہو جائیں، مرد عورتیں جمع ہو جائیں، تو مرد کے لیے
دو عورتوں کے حصے کے برابر ہیں، یعنی مرد کا ڈبل حصہ، دوہرا حصہ، اور عورت کا اکہرا حصہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورہ نساء کی ابتدا میں جہاں میراث کے تعلق سے مضمون نازل ہوا ہے، اس مضمون میں پہلی آیت یہ والد اور اولاد کی میراث کے باب میں ہے، یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس آیت میں اولاد اور باپ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی مضمون میں جو آیات نازل ہوئی تو دوسری آیت میں بیوی شوہر یعنی زوج زوجہ اور اخیافی بھائی بہن کا بیان ہے، یعنی ماں شریک بھائی بہن۔ اور سورہ مائدہ کی اس آیت میں، یہ آخری آیت میں، عینی اور اللاتی بھائی بہن کا ذکر ہے۔ اخیافی بھائی بہن کی تقسیم میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ وہاں ایک سے زیادہ ہوگا تو سب کے درمیان ایکول رہے گا، للذکر مثل حظ الانثیین والا مسئلہ وہاں نہیں تھا۔ وہاں جتنا لڑکی کو اتنا ہی لڑکی کو، سب برابر برابر شریک ہوں گے۔ اور عینی اور اللاتی، عینی یعنی سگے بھائی بہن، باپ بھی ایک ماں بھی ایک، اور اللاتی یعنی باپ ایک ماں الگ الگ ہو، اور اخیافی یعنی جن کی ماں ایک ہو۔ تو سورہ نساء کی ابتدا میں میراث کا جو مضمون نازل ہوا اس میں دوسری آیت زوج زوجہ اور اخیافی بھائی بہن کے تعلق سے ہیں، اور آخری آیت یہ اللاتی اور عینی بھائی بہن کے تعلق سے ہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں کہ سورہ انفال کی آخری آیت یہ اولو الارحام کے باب میں ہے، تو گویا کہ ذوی الفروض بھی آ گئے، اسباب بھی آ گئے، اور اولو الارحام بھی آ گئے۔ تو جو آخری آیت ہے سورہ انفال کی، والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم يبين الله لكم أن تضلوا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے یہ احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہاں ان محذوف مانیں گے، اللہ تدلوا، لئلا تدلوا، یا کراہت ان تدلوا، لیکن بہتر لئلا تدلوا یا اللہ تدلوا ماننا بہتر ہے۔ یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بچل نہ جاؤ، راہ سے ہٹ نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہاں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ابتدا میں مال کے احکام کو بیان کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ جو ابتدا میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کا اختتام بھی اموال کے احکام سے کیا، لِيَكُونَ أَوَّلُهُ مُشَاكِلًا لِلْآخَرِ، تاکہ اس کا اول آخر کا مشاکل اور ہم شکل ہو جائے، کہ شروع میں بھی اموال کے احکام بیان کیے اور آخر میں بھی اموال کے احکام بیان کیے۔ علم معانی کی اصطلاح میں یہ ایک بہت فصاحت اور بلاغت والی چیز ہوتی ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ رد العجز الی الصدر، یعنی مضمون جب بندہ سمیٹتا ہے، بہترین مقرر اور خطیب کون ہوتا ہے کہ مضمون جہاں سے شروع کیا وہیں پر مضمون کو ختم کر کے وہ شروع کیا ہوا ہے وہاں پر لے جائے، تو یہ بہترین خطیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بہترین کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ رد العجز الی الصدر ہو رہا ہے کہ پہلے بھی اموال کے احکام اور آخر میں بھی اموال کے احکام، تو گویا آخر میں بات لوٹائی جا رہی ہے پہلے کی طرف۔ ایسی کئی ایک مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ کسی صورت کا آغاز جس مضمون سے ہوتا ہے اس کی انتہا بھی اسی مضمون سے ہوتی ہے، جیسے سورہ حشر ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، تو آخر میں آ گیا واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہاں بھی تسبیح یہاں بھی تسبیح۔ سورہ ممتحنہ میں آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، دشمنوں سے دوستی نہ رکھنے کے بارے میں ہدایت ہے پہلی آیت میں۔ آخری آیت میں آپ پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس
کفار من اصحاب القبور. تو یہاں بھی وہی مضمون آ گیا، یعنی دشمنوں سے دوستی نہ رکھنے کا مضمون، اس سے ابتدا اور اسی سے اختتام ہوا. تو اس کو کہتے ہیں رد العجز علی الصدر بہرکیف. اور دوسرا نقطہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لَطِيفَةً عَجِيبَةً، جانو اس صورت میں ایک عجیب لطیفہ ہے، اور وہ کیا؟ وَهِيَ أَنَّ أَوَّلَهَا مُشْتَمِلٌ عَلَى بَيَانِ كَمَالِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اس صورت کا ابتدائی حصہ اللہ تبارک و تعالی کی کمال قدرت پر دلالت کرنے والا ہے. کیا ہے شروع کا حصہ؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ یہ لوگوں ڈرو تمہارے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جوڑ ایک نفس سے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے کئی ایک مرد اور عورتیں دنیا کے اندر پھیلا دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وسعت پر بھی دلالت کرنے والا ہے. قدرت کی وسعت پر دلالت کرنے والا کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو سمجھاؤں کہ دنیا کے اندر کتنی تعداد میں انسان ہیں، اربوں اور خربوں کی تعداد میں. کتنے چلے گئے، کتنے ہیں، کتنے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے وسیع ہیں، کتنی وسیع قدرت والے ہیں. میرا، آپ کا، عورت کا، سب کا چہرہ ایک بالشت در بالشت میں ہے. ایک بالشت لینتھ، ایک بالشت وڈتھ، لمبائی اور چوڑائی. اور سب کے کان، سب کی آنکھیں، سب کی ناک، سب کے لپس، سب کے چکس اسی جگہ پر ہیں. زید، بکر، عمر کو کہہ دیا جائے کہ تم ڈرائنگ کرو اور مختلف اشکال بناؤ، 5، 10، 15، 20 کے بعد وہ جواب دے دے گا، کیونکہ اب سب شکلیں ملتی جلتی آ رہی ہیں، اب میں الگ نہیں بنا سکتا. دنیا میں خربوں انسان ہیں، لیکن کسی ایک کی شکل دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے. 2 سگے بھائی ہیں، دونوں کی شکل ملتی جلتی نہیں ہے. یعنی ملتی جلتی اس معنی کا نہیں کہ بالکل ہو بہو ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا. سب کی ناک ایک جگہ پر، سب کی آنکھیں ایک جگہ پر، سب کے لپس اور ہونٹ ایک جگہ پر، چیک ایک جگہ پر. اور ڈیفرنس کرنے کے لیے یہ بھی تو کر سکتے تھے، ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرنے کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ ناک کسی کے پیچھے رکھ دی، کسی کی پیشانی پر رکھ دی، کسی کی سائڈ پر رکھ دی. نہیں، ناک اسی جگہ پر، آنکھیں اسی جگہ پر، ہونٹ اسی جگہ پر، چیک اسی جگہ پر، کان اسی جگہ پر، پیشانی اسی جگہ پر، لیکن پھر بھی کسی ایک کی شکل دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے. کیا وسیع قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. انسان اس میں غور کرے تو ایمان لائے بغیر وہ نہ رہے. لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. سائنٹسٹ کے لیے تو میدان ہے، وہ جتنا غور کریں گے کھلتا جائے گا، لیکن وہی بات ہے، سیل کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے اس سورت کی ابتدا، اور وسعت قدرت پر دلالت کرتی ہیں. اور اس سورت کی انتہا مشتمل علی بیان کمال العلم، اس کا آخر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم پر. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وہذان الوصفان، یہی 2 وصف ہیں، ہم اللذان کلما، یہی وہ 2 وصف ہیں کہ جن دونوں کے ذریعے سے ربوبیت اور الہیت ثابت ہوتی ہے. ہذان الوصفان اللذان ثبتت بہما الربوبیت والالوہیت والالہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود ہونا، اس کا رب ہونا، ان 2 وصفوں کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے. اس کی جلالہ، اس کی عزت اسی سے ثابت ہوتی ہے. وَبِهِمَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَن يَكُونَ مُطِيعًا لِلْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ مُنْقَادًا لِكُلِّ التَّكَالِيفِ. ان دونوں اوصاف کی وجہ سے بندے پر واجب ہے کہ وہ اوامر اور نواہی کا تابع دار ہو، اوامر اور نواہی کی اطاعت کرنے والا ہو، ڈوز اور ڈونٹس ان کو بجا لانے والا ہو. اور جتنے بھی احکام تکلیفیہ ہے، یعنی جن کاموں کا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو مکلف بنایا ہے ان تمام کاموں کو بجا لائے، تمام احکام تکلیفیہ کو بجا لانے والا ہو، اس کے سامنے سر جھکا دینے والا ہو، اس کے لیے تابعداری کرنے والا ہو۔ تو یہ علم اخیر میں بیان کیا اور شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، یہ دونوں وصف بہت اہم وصف ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر جا بجا قرآن میں آیا، واللہ بکل شیء علیم جا بجا قرآن کریم میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور قرآن کریم کی جو گہرائی ہیں، جو کنہ ہیں، وہ ہم سب کو نصیب فرماوے، قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے وابستگی نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔